بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں، اور جہاں بھی آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا لیسن 2 چیپٹر نمبر 6 باب نمبر 6 پاکستان اور عالمی امور، اس کے بارے میں ہمارا یہ لیسن 2 ہے، اور اس لیسن 2 کے اندر آج جو ہم ٹاپک کور کرنے لگے ہیں وہ ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد۔ ٹاپک کو سمجھ لیں پہلے کہ یہ ہے کیا، کس بارے میں ہے۔ خارجہ پالیسی سب سے اہم اس کے اندر چیز ہے کہ خارجہ پالیسی ہوتی کیا ہے۔ پہلے تو میں بتا دیتا ہوں کہ خارجہ پالیسی کیا ہے، کہ ایک ملک کی کسی دوسرے ملک کے ساتھ تعلق کی حکمت عملی یا پالیسی یا وے آف ایکشن، اس کو ہم کہتے ہیں خارجہ پالیسی۔ یعنی ایک ملک کسی بھی ملک کے ساتھ جب بھی کوئی تعلقات استوار کرتا ہے، تعلقات کسی بھی قسم کے ہو سکتے ہیں، ٹریڈ کے ہو سکتے ہیں، ڈیفنس کے ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ثقافتی تعلقات ہو سکتے ہیں، تو وہ اس میں اپنی پالیسی کیا بناتا ہے، اس کی پالیسی کے اندر وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کو وہ مائنڈ میں رکھتا ہے تو پالیسی مرتب کرتا ہے۔ اس کے اندر ہم وہ مقاصد پڑھیں گے کس ملک کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، کہ پاکستان جب دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات بلڈ کرتا ہے، ریلیشنز بناتا ہے، تو کن کن مقاصد کو مائنڈ میں رکھا جاتا ہے یا کن کن مقاصد کو وے آف ایکشن میں رکھا جاتا ہے۔ وہ مقاصد یہاں پہ میں نے 4 لکھے ہیں۔ اب ہم ان کو باری باری ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کون سی خارجہ پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات قائم رکھتے ہیں ہمیشہ۔ پیج نمبر ہے 27 آپ کا، پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز امپورٹنٹ ہو سکتی ہے تو نشان لگایا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ یہ اس چیپٹر کا بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، پیپر میں بہت چانسز ہیں کہ اس چیپٹر میں سے یہ کوسچن آ جائے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد بیان کریں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے، اس لیے آپ کو اس میں 100% کلیئر ہونے کی ضرورت ہے۔ شروع کرتے ہیں اس کو۔ خارجہ پالیسی سے مراد کسی ملک کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات کی حکمت عملی، میں نے پہلے بھی آپ کو یہاں بتا دیا۔ اس سے مراد وہ رویہ ہے، وہ ایٹیٹیوڈ ہے جس کے تحت کوئی ملک اپنے قومی مفادات کے تحفظ کی خاطر، نیشنل جو اس کے تحفظات ہیں، جو اس کے تحت دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتا ہے۔ آگے لکھا ہوا ہے عصر حاضر میں، عصر حاضر کا مطلب کیا ہے کہ موجودہ دور، عصر زمانہ، حاضر موجودہ، یعنی موجودہ دور کے اندر کوئی بھی ریاست تنہا رہتے ہوئے اپنی تمام ضروریات پوری نہیں کر سکتی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ملک کہے جی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہر ملک کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے تعلقات بلڈ کرتا ہے، بلکہ ہر چھوٹے یا بڑے ملک کو اپنی معاشی، معاشرتی، صنعتی، دفاعی ضروریات کی تکمیل کے لیے اقوام عالم سے تعلقات قائم کرنا پڑتے ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی میں اپنے مفادات کے تحفظ کی بنیاد پر ترجیحات کا تعین کرتا ہے، پریورٹیز سیٹ کرتا ہے کہ میں کسی ملک سے تعلق رکھوں گا تو میری یہ پریورٹیز ہمیشہ قائم رہیں گی، وہ ترجیحات کہلاتی ہیں۔ پھر انہی ترجیحات کے مطابق اقوام عالم سے اپنا رشتہ استوار کرتا ہے، پھر وہ تعلقات بناتا ہے، پریورٹیز سیٹ کرتا ہے، پھر تعلق بناتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی دیگر ریاستوں کی مانند قومی ضروریات کے پیش نظر ترتیب دی جانے والی ترجیحات کے مطابق ہے۔ پاکستان کی عوام تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا میں اپنے وسائل کے استعمال اور اقوام عالم کے تعاون سے اپنے اقتدار اعلیٰ، تحفظ، قومی سلامتی، خوشحالی، اسلامی اقدار کا تحفظ، ثقافتی اقدار کی حفاظت اور معاشی خوشحالی چاہتے ہیں۔ یعنی جب ہم کسی بھی ملک سے تعلقات رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، ان پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، یہ پریورٹیز ہیں۔ آگے کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے اہم مقاصد درجہ ذیل ہے۔ اب یہ وہ مقاصد ہے، دیکھیں پہلے آپ نے تمہید بنائی، پہلے آپ نے ڈیفینیشن دی، تمہید بنائی، لاجک دی، دلیل دی، پھر آپ مقاصد کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کے پیپر میں اس کوسچن کو پریزنٹ کرنے کا بھی طریقہ ایسا ہی ہو۔ اب جو پہلا مقصد ہے ہمارا وہ ہے نظریہ پاکستان کا تحفظ، یعنی پہلی پریورٹی ہماری ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ملک کے ساتھ تعلق بناتے ہیں تو ہم نظریہ پاکستان کو اولین ترجیح دیتے ہیں۔ اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر قائم ہونے والا دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے۔ اسلامی نظریہ کیا تھا کہ ہمیں ایسا ملک چاہیے جہاں پہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق آزادانہ زندگی گزاریں۔ یہ ایک آئیڈیالوجی تھی ہماری، پاکستان کی آئیڈیالوجی، اس کے تحت بننے والے ہم واحد ملک ہیں دنیا میں۔ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہ اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کر سکیں،
नजरिया पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी कदर अहम है जिस कदर इसकी जोग्राफियाई हदूद का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। जितना हमने अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना है वैसे ही हमने नजरिया पाकिस्तान को सिक्योर करना है। कहीं ऐसे ताल्लुकात नहीं बिल्ड कर लेने जहां हमारा नजरिया पाकिस्तान कंप्रोमाइज हो जाए, जहां उसके ऊपर कोई बात आ जाए या जहां वो निगलेक्ट हो जाए। जहां वो निगलेक्ट होगा हम ताल्लुकात नहीं इस्तेवार करेंगे। खारजा पॉलिसी में नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को नुमायां जगह दी गई है। खारजा पॉलिसी के जरिए से बरादर इस्लामी ममालिक के साथ करीबी ताउन को फरोग देने के लिए मुआहदात किए जाते हैं। इसके अलावा माशी, सियासी, सकाफती सरगर्मियों को फरोग मिलता है। दाखिला पॉलिसी क्या होती है? इंटरनल अफेयर्स, आपकी इंटीरियर जो वजारत होती है जो आपके अंदरूनी मामलात को देखती है, अंदरूनी दहशतगर्दी, क्राइम, जराइम, उसके ऊपर कानून की रिट। इस तरह वो कह रहा है कि दाखिला पॉलिसी की तरह खारजा पॉलिसी भी नजरिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ को बुनियादी अहमियत हासिल है। ठीक हो गया। अब आगे जो पॉइंट है वो है कौमी सलामती और तहफ़्फ़ुज़। इसमें वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ है। यानी कौमी सलामती क्या है कि ऐसा कोई काम नहीं हम कर सकते जिससे हमारी कौम या हमारी स्टेट ही खतरे में पड़ जाए। जब हम ताल्लुकात किसी से बनाते हैं, जिन ताल्लुकात में हम इंटर होते हैं, जिन मुआहदात में हम इंटर होते हैं, हम तरजीह देते हैं कि कहीं हम खुद किसी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे, हमारे अपने नेशनल डिफेंस एक्शन के खिलाफ तो वो पॉलिसी नहीं जा रही। इस चीज को हम जो है सबसे आगे प्रायोरिटी में रखते हैं। इसलिए कौमी मफादात का तकाजा है कि पाकिस्तान के इक़्तिदार आला और जोग्राफियाई और नजरियाती हदूद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कौमी सलामती के खिलाफ उठने वाले हर कदम को रोका जाए और पाकिस्तान की हिफाजत की जाए। ऐसी कोई भी चीजें जो आपको महसूस हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान के खिलाफ है, उनकी भी हिफाजत हमने करनी है। ये हमारी खारजा पॉलिसी का एक अंसर है। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और बकार की खातिर अंदरूनी तौर पर मुल्क में यकजहती और इस्तेहकाम के साथ साथ बैरूनी दुनिया के साथ करीबी ताउन की जरूरत होती है। पाकिस्तान के क़याम के बाद हर मुहाज पर ईरान, चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ये आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं। भारत के साथ, सऊदीया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, सबके साथ हम रिलेशन पढ़ेंगे तो हमें बात अच्छी तरह अंडरस्टैंड हो जाएगी कि इन्होंने हमारे कई जगहों पे साथ दिया। भारत से हटके जरा बाकी जगहों, बाकी मुल्कों का कह रहा हूँ। ये पाकिस्तान की कामयाब खारजा पॉलिसी का नतीजा था कि अब पाकिस्तान सरहदों की हिफाजत, अंदरूनी सलामती और इक़्तिदार आला के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अक़वाम आलम से खुशगवार ताल्लुकात के क़याम को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में बुनियादी मुकाम हासिल हुआ। थर्ड पॉइंट जो हमेशा हम खारजा पॉलिसी में रखते हैं वो है सकाफत का फरोग। इसको पढ़ते हैं फिर साथ साथ समझते हैं। हर कौम की तरह पाकिस्तानी कौम को अपनी सकाफत अजीज है। हमारी सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर, ठीक है, जो हमारी ट्रेडिशंस हैं वो हमें अजीज हैं। पाकिस्तानी सकाफत इस्लामी इक़्तिदार की आयनादार है। यानी जो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, वो इस्लाम के मुताबिक हैं। पर्दा, हया, हमदर्दी, भाईचारा, ठीक है, अखुवत। तो वो कह रहा है कि हमारी सकाफत में रवादारी, एहतराम इंसानियत, बहादुरी, इज्जत, हया, चादर और चारदीवारी जैसी इक़्तिदार नुमायां हैं। तो हम इसको हमेशा फरोग देते हैं। जब भी ताल्लुकात बिल्ड करते हैं हम इन चीजों को फरोग देते हैं। पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी के जरिए से ऐसे ममालिक के साथ दोस्ताना और बरादराना ताल्लुकात इस्तवार करने हैं जिनके जरिए से पाकिस्तानी सकाफत ना सिर्फ महफूज रहे बल्कि इसे फरोग भी हो। एक तो ये कंप्रोमाइज ना हो, इस पे कोई आंच ना आए, ये ना हो किसी मुल्क से ताल्लुकात रखते हुए सकाफत ही हमारी खराब होने लग जाए। एक तो इसको महफूज करना और इसको एक तो हमने रिबिल्ड करते जाना है, साथ साथ इसको परवान चढ़ाना है। इस मकसद के हसूल के लिए बरादर इस्लामी ममालिक के साथ सकाफती ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं। इन रियासतों के दरमियान सकाफती वफूद के तबादले अमल में लाए जाते हैं। डेलीगेशंस जाते हैं, आते हैं, एक दूसरे के कल्चर को शेयर करते हैं। मगरबी दुनिया में पाकिस्तानी लिबास, कशीदाकारी, कढ़ाई वाले कुर्ते, शलवार, चादरें, दीगर अशिया खुसूसी तौर पर पसंद किए जाते हैं। इस तरह रियासतों के दरमियान अवामी सकाफत की सतह पर ताल्लुकात मजबूत किए जाते हैं। सही है। और सबसे आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो है माशी तरक्की। हमारी खारजा पॉलिसी का मकसद जो है वो एक माशी तरक्की भी है। इसमें क्या वो कह रहा है कि माशी तरक्की के लिए माशी सरगर्मियों को फरोग देना जरूरी है। पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी का पेशा ज़राअत है। ज़राअत की तरक्की, मईशत की तरक्की के लिए पाकिस्तान को ज़रई और सनती तौर पर तरक्की याफ्ता रियासतों के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इस तरह तरक्की याफ्ता रियासतों के तजर्बात से इस्तेफादा करते हुए हम अपनी ज़राअत और सनत को तरक्की देकर मुल्की मईशत को मुस्तहकम बना सकते हैं। हम एग्रीमेंट्स करते हैं उन मुल्कों के साथ
جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں بھی وہ پروجیکٹ شروع کریں، ٹریننگز دیں، ہمارے لوگوں کو بلائیں، ان کو اکوپڈ کریں، واپس بھیجیں تاکہ وہ اپنے ملک کی معیشت کو بہتر بنائیں، زراعت کو اور صنعت کو۔ فنی ترقی کی بنیاد پر زراعت، صنعت اور کاروبار کو فروغ دیا جا سکے۔ فنی اور صنعتی علوم کے حصول کے لیے صنعتی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے اپنے ملک میں صنعتی اور فنی علوم کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ ان مقاصد کا حصول کامیاب خارجہ پالیسی سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ یعنی یہ آپ کی جو مقاصد ہیں، یہ بھی، اور معاشی ترقی کے جو بھی مقاصد ہیں، یہ آپ کی پاورفل فورن پالیسی ہوگی۔ یہ مقاصد ہمیشہ آپ کی پریورٹی میں ہوں گے، آپ بوسٹ کریں گے، آگے جائیں گے۔ کوئی ملک اپنی خارجہ پالیسی پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ آپ ورلڈ آرڈر اٹھا لیں، ملکوں کے درمیان جو بھی تنازعات چل رہے ہیں یا جو بھی دوستیاں چل رہی ہیں، ایگریمنٹس چل رہی ہیں، وہ اپنی خارجہ پالیسی کو ہمیشہ پریورٹی دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی پریورٹی کو وہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ تو ہماری پریورٹیز کیا ہیں؟ وہ یہ 4 چیزیں ہیں۔ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ، آپ کو 100% آنا چاہیے، اس میں سے کچھ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو تیاری اس کی اچھے طریقے سے کرنی ہے، ساتھ ساتھ کرنی ہے، چیزیں آپ سمجھ لیں، سن لیں، مائنڈ میں رکھ لیں اور اس کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ کوئی بھی کوسچنز ہو نیچے میں آپ کو ہمیشہ اپنا جی میل آئی ڈی، اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں، کمنٹس میں مجھے کمنٹ کریں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، میل میں رابطہ کریں، آپ کو میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔